شام کے 5:30 ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، یہ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور کی آواز ہے۔ آئیے سے خبریں سنیے۔ پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے مذموم مقصد کے تحت جاری کریک ڈاؤن میں 3 بے گناہ نوجوان گرفتار۔ پاکستان کا غزہ میں جنگ بندی نہ کرانے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ناکامی پر اظہار افسوس۔ اور عالمی برادری اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل درآمد میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ وزیر حکومت پروفیسر تقدیس گیلانی کا میرپور میں خطاب۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے مذموم مقصد کے تحت جاری کریک ڈاؤن میں ضلع ریاسی میں 3 بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے نوجوانوں کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ ضلع کے علاقے محور میں ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ فوجیوں نے گرفتار نوجوانوں سے 50,000 روپے بھی چھین لیے۔ بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے گزشتہ چند ہفتوں میں سینکڑوں بے گناہ کشمیریوں کو تحریک آزادی سے وابستگی پر گرفتار کیا ہے۔ بھارتی فوجی بلا جواز گرفتاریوں کے ساتھ ساتھ مقبوضہ علاقے میں بے گناہ لوگوں کو شہید کرنے کے لیے ہر وحشیانہ حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ کشمیریوں کو جان سے مارنے کے لیے وہ گولیوں کے علاوہ اپنی گاڑیوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح کے ایک تازہ ترین واقعے میں بھارتی فوج کی ایک گاڑی نے گزشتہ روز ضلع گاندربل میں غلام حسن ماگرے نامی شہری کو دانستہ طور پر ٹکر مار کر شہید کر دیا۔ دریں اثنا مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں مزید پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بھارتی فوجیوں کی طرف علاقے میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ مختلف آزادی پسند تنظیموں کی طرف سے انسانی حقوق کے عالمی دن کی مناسبت سے سری نگر اور دیگر علاقوں میں دیواروں، ستونوں اور کھمبوں پر چسپاں کیے گئے پوسٹروں میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت سمیت تمام بنیادی حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں افسوس کا اظہار کیا کہ نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر کی مسلم شناخت کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ کشمیری عوام مودی کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے اور ہر قیمت پر اپنی منفرد شناخت اور ثقافت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ غلام محمد خان سوپوری، دیویندر سنگھ بہل اور فریدہ بہن جی سمیت کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے اپنے بیانات میں کہا کہ نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے کے لوگوں کے حقوق چھیننے کے لیے عدلیہ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساغر نے انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے نام لکھے گئے ایک خط میں ان کی توجہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی طرف مبذول کرائی۔ اسپیکر آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے مقبوضہ جموں و کشمیر اور فلسطین سمیت دیگر ممالک میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر بھارت اور اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم اور انصاف کی عالمی عدالتوں میں مقدمات درج کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ، یورپی یونین اور بااثر ممالک کو مقبوضہ جموں و کشمیر، فلسطین میں ہونے والے بدترین مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر جارحیت پسند ممالک بھارت اور اسرائیل کے خلاف ہنگامی اقدامات کرتے ہوئے نہتے عوام کو ریلیف دلوانے میں فوری فیصلہ کن کردار ادا کرے۔ اسپیکر اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے کہا کہ دنیا میں انسانی حقوق کے قوانین موجود ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد ان ممالک یا ریاستوں میں نہیں ہوتا جہاں عالمی طاقتوں کے مفادات
وابستہ نہیں۔ یہ خبریں آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور سے ایک ساتھ نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے غزہ میں جنگ بندی کرانے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ناکامی پر افسوس اور مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ایک بیان میں کہا کہ انسانی المیہ جنم لے چکا ہے اور اس صورتحال میں بھی سلامتی کونسل کی بے بسی اور بے عملی تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکرٹری جنرل کی طرف سے اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 99 کی اطلاق اور غزہ میں سنگین انسانی بحران سے خبردار کرنے کے باوجود کونسل عالمی امن و سلامتی قائم رکھنے کے لیے اپنی بنیادی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ اب راہ عمل اختیار کرے اور اس غیر انسانی جنگ اور غزہ کے لوگوں کی نسل کشی بند کرائے۔ ترجمان نے کہا کہ محصور غزہ میں اسرائیلی وحشیانہ جارحیت سے معصوم انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے اور لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور یہ تنازع مزید پھیل کر انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اسرائیل اپنی وحشیانہ بمباری اور حملے بند کرے اور غزہ کا غیر انسانی محاصرہ ختم کرے۔ وزیر حکومت پروفیسر تقدیس گیلانی اور مشیر حکومت محترمہ نبیلہ ایوب نے کہا ہے کہ عالمی برادری اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل درآمد میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کی مناسبت سے میرپور میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی برادری کی خاموشی بھارت کے جرائم کی پردہ پوشی ہے، مگر ریاستی عوام، قیادت اور اوورسیز کشمیریوں نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حقوق کا علم بلند کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیس کیمپ کی حکومت عوام اور حکومت پاکستان مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کے عوام کے حقوق کا کیس عالمی سطح پر اٹھا رہے ہیں، جن میں بیرون ملک بسنے والے کشمیری بھرپور معاونت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر جموں و کشمیر تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل کے چیئرمین راجہ نجابت حسین نے کہا کہ جموں و کشمیر تحریک حق خود ارادیت نے برطانیہ اور یورپ کے علاوہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں ہفتہ انسانی حقوق منانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسلام گڑھ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اسپیشل ایڈوائزر کرنل ریٹائرڈ محمد معروف خان نے کہا کہ گزشتہ 18 سالوں سے زیر التوا رٹھوا حیام برج کی اونرشپ وزیر اعظم نے خود لی ہے، اب یہ منصوبہ مکمل ہوگا۔ ہمارے نمائندے غظفر علی راجہ کے مطابق آج راجہ نجیب گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج اسلام گڑھ میں منعقدہ سالانہ اسپورٹس گالا کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کرنل ریٹائرڈ محمد معروف خان نے کہا کہ کھیلوں سے نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو جلا ملتی ہے اور ان میں برداشت اور تحمل کو فروغ ملتا ہے۔ انہوں نے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں میڈل، شیلڈ اور انعامات تقسیم کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر میرپور راجہ زاہد حسین اور تحصیلدار میرپور چودھری عمران یوسف نے آج پرائس کنٹرول چیکنگ اور میرپور کی مختلف بیکریوں کے کارخانوں کی پڑتال کی۔ اس موقع پر ناقص صفائی اور حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر مختلف بیکرز کو مجموعی طور پر 1,20,000 روپے جرمانے کیے۔ انہوں نے ڈرائی فروٹس کی دکانوں اور ہوٹلز کی بھی پڑتال کی۔ اور اب آخر میں موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست جموں و کشمیر کے اکثر مقامات پر موسم خشک رہے گا۔ آج میرپور کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد 2، گلگت -4، جموں 8، سری نگر -3 اور لداخ کا کم سے کم درجہ حرارت -19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔